السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو درس میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ روزہ توڑنے والی چیزوں کے بارے میں۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے ماہ رمضان کی خصوصیات کا، روزے کے فضائل کا، روزے کی تعریف اور ارکان اور اقسام کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ آج روزہ توڑنے والی چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ روزہ توڑنے والی چیزیں جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ وہ 7 ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عظیم حکمت کے پیش نظر روزے کو مشروع قرار دیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے روزے دار کو ایک معتدل روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، ایسا روزہ کہ جس کی وجہ سے روزے دار کے نفس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور روزے دار کوئی ایسی چیز بھی تناول نہ کرے، کوئی ایسی چیز کا بھی استعمال نہ کرے جو روزے کے روح کے مخالف ہو۔ اسی لیے اگر روزہ توڑنے والی چیزوں کے بارے میں غور کیا جائے اور دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ 2 قسم کی ہیں۔ کچھ روزہ توڑنے والی چیزیں ایسی ہیں جو استفراغ یا استخراج کے قبیل سے ہیں، یعنی بدن سے کسی چیز کا باہر نکالنا، بدن سے کسی چیز کو باہر نکالنا، جیسے کہ جمع ہے، ہم بستری ہے۔ جب آدمی جمع کرتا ہے تو منی کو باہر نکالتا ہے۔ اسی طرح سے قے کرنا عمدن اور قصدن، جب آدمی قے کرتا ہے تو کھانے پینے کی چیزوں کو بدن سے باہر نکالتا ہے۔ حیض اور نفاس ہے، اس میں خون باہر نکلتا ہے بدن سے۔ پوچھنا لگوانا، اس میں بھی فاسد خون باہر نکلتا ہے۔ تو ان چیزوں کے نکلنے کی وجہ سے بدن کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو روزہ توڑنے والی چیزوں میں شمار کیا ہے، تاکہ روزے دار کے لیے یا روزے دار کے اندر 2 کمزوریاں نہ جمع ہو جائیں، ایک تو روزے رکھنے کی وجہ سے، اور دوسرا ان چیزوں کے باہر نکلنے کی وجہ سے، اور پھر روزے دار کو یا اس کے نفس کو نقصان پہنچ جائے، ضرر پہنچے، اور جو روزہ ہے یہ اعتدال کے حد سے باہر نکل جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو مفسدات الصیام، روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے شمار کیا ہے یا قرار دیا ہے۔ دوسری قسم جو ہے روزہ توڑنے والے چیزوں کی، وہ امتلاء کے قبیل سے ہے، یعنی بدن کے اندر کوئی چیز داخل ہونے یا پیٹ بھرنے، اس کے قبیل سے ہے، جیسے کہ کھانا اور پینا۔ کیونکہ روزے دار اگر کھائے گا اور پیے گا تو پھر جو روزے کی جو حکمت ہے، روزے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ توڑنے والی ان چیزوں کے اصول کا ذکر قرآن میں کیا۔ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں کر دیا۔ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 3 چیزوں کا، روزہ توڑنے والی 3 چیزوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہی روزہ توڑنے والی چیزوں کے وصول ہیں، اور وہ ہے کھانا، وکلو، وشربو اور پینا، اور ہے فالآن باشروہن، مباشرت اور جمع۔ تو کھانا، پینا اور جمع یا ہم بستری، یہ روزہ توڑنے والی چیزوں
میں سے یہ اصل ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پاک میں ان مفطرات کا یا مفسدات کا، روزہ توڑنے والی چیزوں کا ذکر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور وہ 7 ہیں۔ سب سے پہلی چیز جمع کرنا یا ہم بستری کرنا، دوسری چیز ہے ہاتھ سے یا کسی اور چیز سے عمدن اور قصدن منی خارج کرنا، تیسری چیز ہے کھانا اور پینا، چوتھی چیز ہے جو کھانے اور پینے کے قائم مقام ہو اس کا استعمال کرنا، پانچویں چیز ہے کہ خون نکالنا، چاہے وہ پچھنا لگوانے کے ذریعے سے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو، اور چھٹی چیز ہے عمدن اور قصدن قے کرنا، اور ساتویں چیز ہے جو عورت کے لیے خاص ہے کہ حیض یا نفاس کا خون آنا۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پہ اور سب سے بڑی اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے جمع کرنا اور ہم بستری کرنا۔ لہذا جو شخص رمضان کے دن میں عمدن اور قصدن اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو، انزال ہو یا نہ ہو، اور اس کے اوپر 4 چیزیں واجب ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز توبہ کرنا، دوسری چیز ہے کہ اس دن کو مکمل کرنا، یعنی اس کے بعد بھی کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی چیزوں سے سورج غروب ہونے تک رکے رہنا، اور تیسری چیز ہے کہ اس دن کا قضا کرنا بعد میں، اور چوتھی چیز ہے کفارہ مغلظہ، یعنی شدید قسم کا جرمانہ اس کے اوپر۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور و معروف حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا۔ تو آپ نے پوچھا کس چیز نے تمہیں ہلاک کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں غلام آزاد کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیا تم 2 مہینے کانٹینیو اور مسلسل اور لگاتار روزہ رکھ سکتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے عمدن اور قصدن تو اسے فوراً توبہ کرنا چاہیے اور اس دن کو مکمل کرنا چاہیے، یعنی اس دن اس کے بعد بھی کھانے پینے یا روزہ توڑنے والی چیزوں سے رکے رہنا چاہیے، اور اس کا بعد میں قضا کرنا چاہیے اور اس کو کفارہ ادا کرنا چاہیے، کفارہ مغلظہ ادا کرنا چاہیے، یا تو غلام آزاد کرے اور یا تو 2 مہینے کانٹینیو روزہ رکھے اور یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ دیکھیں روزہ توڑنے والی جو 7 چیزیں ہیں ان میں صرف جمع ہی ایسی چیز ہے یا ہم بستری ایسی چیز ہے کہ جس پر کفارہ واجب ہوتا ہے اور کسی چیز پہ کفارہ نہیں۔ دوسری چیز روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے ہے الاستمناء، یعنی ہاتھ کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے عمدن اور قصدن منی خارج کرنا، اور یہ مفطرات میں سے ہے یا روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا روزے دار کے بارے میں یہ کہنا کہ یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، کہ روزے دار کھانا پینا اور اپنی شہوت کو میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، اور ہاتھ کے ذریعے سے یا اور کسی ذریعے سے منی خارج کرنا یہ شہوت کے کاموں میں سے ہے جس کا چھوڑنا روزے دار کے لیے ضروری ہے۔ لہذا جو شخص رمضان کے دن میں ایسا کام کر لے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور باقی جو دن کا حصہ ہے اس میں کچھ کھائے پیے نہیں، رک جائے اور اس بعد میں اس دن کی قضا کر لے۔ البتہ مزی نکلنے سے راجح قول کے مطابق یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری چیز کیا ہے روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے؟ کھانا یا پینا، عمدن اور قصدن کھانا یا پینا۔ اگر کسی نے بھول کر کے کھا لیا یا پی لیا تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا، لیکن عمدن کھانے سے، کوئی چیز کھانے سے
یا عمدن کسی چیز کے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزہ باطل ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں پانی چڑھانے کا حکم دیا وضو کی حالت میں، لیکن روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، یعنی اس استنشاق میں مبالغہ کرنا چاہیے پانی چڑھانے میں ناک میں اور ناک صاف کرنے میں، لیکن جب روزے کی حالت میں کوئی ہو تو پھر اس کو مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ناک کے ذریعے سے بھی اگر معدے تک کوئی چیز پہنچ جائے، کھانے یا پینے کی چیز، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چوتھی چیز کیا ہے روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے؟ وہ چیز ہے جو کھانے اور پینے کے قائم مقام ہو، کھانے اور پینے کے قائم مقام ہو، اور اس کی دو قسمیں ہیں، یا دو طرح کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ خون چڑھوانا، جیسے کہ کسی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور خون زیادہ نکل جائے اور اس کو پھر خون اس کے بدن میں چڑھایا جائے، یا کسی بھی مریض کے بدن میں خون چڑھایا جائے تو وہ اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ خون جو ہے یہ کھانے پینے کا اصل مقصد یہی ہے کہ خون بننا، تو وہ خون ہی ڈائریکٹ استعمال کر رہا ہے یا بدن میں چڑھوا رہا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے غذائی انجیکشن لینا، کہ جس کی وجہ سے آدمی کھانے پینے سے بے نیاز ہو جائے، کیونکہ وہ بھی کھانے پینے کے قائم مقام ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ایسے انجیکشن لگوانا کہ جس کی وجہ سے آدمی کھانے پینے سے بے نیاز نہ ہو لیکن علاج کے لیے ہو، جیسے کہ پینسلین کے انجیکشن لینا، انسولین کی انجیکشن لینا، یا اسی طرح سے ویکسینیشن کروانا، یا بخار یا درد کا انجیکشن لینا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے وہ بدن میں لگوائے یعنی جلد میں لگوائے، اور چاہے وہ نس کے اندر نس کے ذریعے سے وہ انجیکشن لگوائے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر مؤخر کی جا سکتی ہوں رات تک تو رات میں کروائے، یہی زیادہ افضل اور بہتر۔ اسی طرح سے جو لوگ ڈائلیسس کرواتے ہیں، کڈنی فیلئر مریض، تو اس سے بھی ان کا روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ پانچویں چیز کیا ہے روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے؟ کہ خون نکلوانا حجامت کے ذریعے سے، پوچھنا لگوانے کے ذریعے سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افطر الحاجم والمحجوم، دونوں نے افطار کر لیا، حجامت کرنے والے نے بھی اور کروانے والے نے بھی۔ اس کو البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اور اسی معنی میں جو ہے بلڈ ڈونیٹ کرنا بھی آتا ہے، کیونکہ وہ بھی پوچھنا لگوانے ہی کی طرح سے بدن پہ اس کا بھی اثر ظاہر ہوتا ہے، لہذا روزے دار کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بلڈ ڈونیٹ کرے، الا کہ رات میں یعنی روزے کی حالت میں رات تک انتظار کرے رات میں۔ البتہ یہ ہے کہ اگر دن میں ہی کسی کی جان بچانے کی بات ہے اور اسے بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے تو بلڈ ڈونیٹ کر دے، اور روزہ اس دن کے بدلے جو ہے بعد میں روزہ قضا کر لے۔ اسی طرح سے اگر دانت ٹوٹنے سے یا اسی طرح سے زخم ہو جانے سے یا بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون نکلوانے سے، اس سے ان تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ حجامت یا پوچھنا لگوانے کے معنی میں نہیں ہے یا اس قبیل سے نہیں ہے۔ چھٹی چیز کیا ہے روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے میرے دوستو؟ عمدن اور قصدن قے کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذرع القی فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی، کہ جس کو خود بخود قے آ جائے تو اس پہ قضا نہیں ہے، اور جو جان بوجھ کر عمدن اور قصدن قے کر دے تو وہ روزے کی قضا کرے۔ تو عمدن اور قصدن قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس دن کی قضا اس کے اوپر واجب ہے، اور اس پر اہل علم کا اجماع ہے۔
عمدن اور قصدن کیسے کیا کرے گا؟ کوئی آدمی جو ہے اپنی انگلی منہ کے اندر ڈال کر کے یا کوئی ایسی چیز سونگھ کر کے کہ جس کی وجہ سے الٹی ہو جائے، کیا ہو جائے، یا زبان پر کوئی چیز رکھ کر کے یا پیٹ وغیرہ کو اینٹھ کر کے الٹی کر دے جان بوجھ کر کے عمدن اور قصدن، تو پھر اس سے روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ ساتویں چیز کیا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے ساتویں چیز ہے حیض اور نفاس کا خون آنا۔ یہ عورت کے لیے خاص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، جب حیض آتا ہے عورت کو تو نہ تو وہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے۔ نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا بعد میں کرنا ضروری ہے۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے کہ آئی ڈراپ ہے، ایئر ڈراپ ہے، یا دانت ٹوٹنے سے، یا زخم پر پٹی لگانے یا دوا لگانے سے، یا تیل مالش وغیرہ کرنے سے، ان تمام چیزوں سے، غسل کرنے سے، نہانے سے، بدن پہ پانی ڈالنے سے، ان تمام چیزوں سے روزہ، یا برش منجن کرنے سے، شرط یہ کہ اندر نہ جائے، تو ان تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کثرت سے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا وأحسن إليکم۔